الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اپنے ان ہفتہ وار دروس میں ہم 30ویں سپارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور 30ویں سپارے میں آج ہمارا جو درس ہے وہ ہے سورہ لیل کا۔ سورہ لیل کے حوالے سے جو آج ہمارا درس ہے، اس کا جو موضوع میں نے بنایا ہے وہ ہے تزکیہ یافتہ کردار، یعنی اگر واقعی انسان کا تزکیہ ہو گیا ہے تو اس کا کوئی نمونہ، اس کا کوئی کردار، اللہ تعالیٰ نے ایک کردار ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ ایسے انسان کا بتایا ہے، تاکہ اب جو آدمی اپنے آپ کا جو ہے وہ جائزہ لے گا، اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں اسے اندازہ ہو سکے گا کہ کس قدر میرا تزکیہ ہے اور کس قدر میں جو ہے وہ ابھی پیچھے ہوں۔ اس سے پہلے جو سورت پچھلی مرتبہ جو ہمارا درس ہوا تھا وہ سورہ شمس تھی، اور سورہ شمس کے حوالے سے جو موضوع تھا وہ تھا ایمان اور تزکیہ نفس۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ فرمایا تھا کہ قد افلح من تزکا، بے شک فلاح اس نے پائی، وہ پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو اس میں پھر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اب دوبارہ چیزوں کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک گفتگو ہوئی ہے، ظاہر ہے کوئی گھنٹے سوا گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے۔ تو اب جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تزکیہ یافتہ کردار جو ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں پہلے
کچھ قسمیں آئی ہیں بالکل اسی طریقے سے جس طرح سورہ شمس کے اندر آئی، اور یہ قسمیں جو ہیں ان کے ساتھ پھر جن چیزوں کا ذکر آیا ہے نا وہ چیزیں ہیں متضاد۔ متضاد یعنی اپوزٹ۔ اصل کے اندر جو ہے نا وہ جو چیز مطابقت رکھتی ہو تو اس سے ایک نتیجہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے وہ کوئی مطابقت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ متضاد چیزوں سے جو ہے وہ مقاصد حاصل کر لیتا ہے، نتائج نکال لیتا ہے۔ یہاں فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے یا گواہی ہے رات کی جس وقت کہ وہ جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ چھپ جاتی ہے، اندھیرے میں ہر چیز چھپ جاتی ہے۔ اصل کے اندر چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ورنہ چیز تو وہیں موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ اب یہاں ایک دم سے روشنی ختم ہو جائے یا کمرے کے اندر ہوں تو روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے، دن نہ ہو تو اندھیرا ہوگا۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نظر نہیں آئیں گے، تو اس اندھیرے نے چھپا لیا نا۔ جیسے ہی روشنی آئے گی کیا ہوگا؟ وہ نظر آنے لگ جائیں گی، ہر چیز اپنی جگہ پر ظاہر ہو جائے گی۔ تو اسی لیے آگے فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور دن کی جس وقت کہ وہ تجلی کر دے، وہ روشن ہو جائے، وہ جو چھپا تھا وہ ظاہر ہونے لگ جائے۔ اب آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو محاورتاً بھی یہ بات بولی جاتی ہے نا کہ اتنا تضاد، یہ تو دن رات کا فرق ہے۔ تو یہ دن رات سے اللہ تعالیٰ ایک بڑا مقصد جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے یا ایک بڑا نتیجہ نکال رہا ہے اس سے۔ یہ دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو زندگی ہے اس کا کتنا اس سے جو ہے وہ لنک ہے شب و روز سے۔ تو بہرحال یہ متضاد ہیں، لیکن ان متضاد چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے اللہ نے بیان کیا ہے اور ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں مرد اور عورت یہ بھی بالکل جو ہے وہ متضاد ہیں، لیکن متضاد ہونے کے باوجود یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک مقصد جو ہے وہ اس سے نکلتا ہے۔ یہ نوع انسانی کا سلسلہ جو ہے وہ اسی سے جو ہے وہ چلا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ وما خلق الذکر والانثیٰ، یہ جو اس نے تخلیق فرمائے مذکر و مؤنث، مرد و عورت، اب یہ سب گواہیاں لا کر آگے ایک بات بتائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم سب ہی متضاد ہو۔ مجموعی طور پر انسانوں کو دیکھیں تو ایسا ہی ہے۔ فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں، سعی کہتے ہیں بھاگ دوڑ کو، وہ جب صفا مروہ کے درمیان بھی کرتے ہیں اور وہ طواف کے درمیان بھی جو ہے وہ جب چلتے ہیں تو اس کو صحیح کہتے ہیں۔ یہ ساری زندگی کی ایک صحیح ہے نا، ہر آدمی کوشش کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ تو ان سعیکم لشتی، تمہاری صحیح جہد
کوشش، بھاگ دوڑ، یہ مختلف سمتوں کے اندر ہے. یعنی ہر انسان جو ہے اس نے اپنے ذہن کے اندر کوئی آئیڈیل بنایا ہوا ہے. آئیڈیل سمجھتے ہیں نا؟ کسی چیز کو جو ہے نا وہ پسند کر رہا ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے. اگر آپ عام دنیا کے اندر جو ہے وہ دیکھیں تو ایک انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ دولت کی خواہش ہوتی ہے اور وہ بھاگ دوڑ ساری، جب محروم ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا یہی ہدف ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی وسائل آتا جائیں، کوئی مال آ جائے. تو وہ ساری اس کی جتنی بھی دوڑ بھاگ ہوتی ہے نا صبح سے شام تک، اس کا جب آپ دیکھیں گے کہ مجموعی طور پر اس کی کوشش کیا تھی تو وہ یہی ہوگی. اچھا، دولت آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان شہرت چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب تک دولت نہیں ہے نا تو اس وقت تک تو اسے دولت کی ہوس ہوتی ہے. دولت آ جائے تو پھر شہرت جو ہے نا ہونی چاہیے. پھر شہرت کے لیے ہم ایک بڑا سارا مکان بناتے ہیں اور کہتے تو ہم اس طریقے سے ہی ہیں کہ ہم نے اپنے رہنے کے لیے بنایا. تم تو اندر رہتے ہو. وہ جو باہر اتنی ساری ڈیکوریشن کرتے ہو وہ کس لیے کرتے ہو؟ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو پتہ چلے دائیں بائیں کہ مکان بنایا ہوا ہے، یہ بندے کی کوئی پسلی ہے، کوئی اس کی کوئی ہستی ہے. اسی طریقے سے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ایسے ہی پڑا ہوتا ہے، کوئی لباس کی فکر نہیں ہوتی. جب باہر نکلتا ہے، خاص طور پہ عورتیں جب نکلتی ہیں تو وہ کس لیے جو ہے وہ اس وقت سارا لباس بھی بدلنا، استری ہو، وہ لوگوں کے اوپر ایک جو ہے نا وہ اظہار کے لیے یہی ہے. اسی طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں کے اوپر جو ہے وہ مظاہرہ کیا جاتا ہے. بلکہ لوگ تو مرنے پر بھی مظاہرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں جی ہمارے دادا جی فوت ہوئے تھے، ہم نے پورے گاؤں کو کھانا کھلایا، پوری برادری کو بلایا، اتنی دیگیں پکی تھی. یہ کس لیے؟ تو یہ اصل کے اندر دولت آ گئی ہے نا. اگر فقیر ہوتا تو پھر یہ نہیں تھی. پھر اسی طریقے سے انسان چاہتا ہے کہ کوئی مجھے ایسی حیثیت ملے، کوئی نمبرداری ملے، کوئی مجھے جو ہے وہ کونسلرشپ مل جائے، کوئی مجھے ایم پی اے بن جاؤں، ایم این اے بن جاؤں. وہ جتنا پھر وسائل آتے ہیں نا، مال آتا ہے، پھر ایسے آگے بڑھتا ہے آدمی. یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ تو ہمارے ایک ایسے ذہن میں ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ پیسے بنانے کے لیے گئے. پیسے تو پھر جب بن سکتے ہوں تو ہر کوئی بنا لیتا ہے. اصل میں شہرت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ یہ لوگ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کبھی جا کر الیکشن لڑتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ پیسہ ہوگا تو الیکشن لڑے گا. کیوں لڑتا ہے؟ پیسہ کیوں لگاتا ہے؟ کتنی دفعہ ہارتا ہے؟ شہرت کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اب اسے شہرت چاہیے. تو یہ اسی طرح سمجھ لیں ہر ایک انسان اس کا ایک جو ہے وہ تصور ہے اور اس کے پیچھے بھاگ دوڑ رہا ہے. ان سعیکم لشتی. اسی طرح کوئی جو ہے اس نے آخرت کو ہدف بنایا ہوا، کسی نے دنیا کو بنایا ہوا. ویسے اکثر و بیشتر ہمارا ہدف جو ہے نا وہ دنیا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو کیا بتاتے ہیں، یا ہم اپنے آپ میں بھی کئی دفعہ بھول کر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا ہدف تو ہے وہ آخرت. ٹھیک ہے نا؟ تو میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے نا اس کا پورا جو ہے وہ موازنہ کریں
اور آپ دیکھیں کہ اس نے یہ جو سمجھتا ہے یا میں سمجھتا ہوں چلیں کہ میرا ہدف آخرت ہے، تو میں نے آج آخرت کے لیے جو ہے وہ کتنی کوشش کیا اور دنیا کے لیے کتنی کوشش کی آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ بندہ آپ ڈھونڈ کر لائیں جس نے دنیا کے مقابلے میں جو ہے وہ آخرت کے لیے زیادہ کوشش کی ہو. میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بس کا ٹکٹ خریدا ہوا، وہ لاہور جانا جی، بس کا ٹکٹ خریدا ہوا ہے، بس نکل گئی ہو، رات 12 بجے بس تھی. کبھی ایسا ہوا؟ کسان لوگ رات کو پانی لگاتے ہیں کیونکہ نہریں تو رات کو بھی چلتی ہیں نا. کبھی کسی کسان کو آپ نے سنا کہ اس کا جو ہے وہ پانی نکل گیا کیونکہ رات 12 بجے تھا؟ کبھی کسی دکاندار کو آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا ہو کہ جی آج مجھے یاد ہی نہیں تھا، میں نے آج جمعہ سمجھا کہ جمعے کے دن دکان ہمارے ہاں چھٹی ہوتی ہے نا مارکیٹ میں جمعے کے دن، جی آج میں اس وجہ سے جو ہے وہ دکان ہی نہیں کھولی، مجھے یہ سمجھا میں نے کہ آج جمعہ ہے. ٹھیک ہے. کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. تو کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نماز کی اذان سنی اور نماز نکل گئی. کتنی دفعہ ایسا ہوا آج یہ مجھے یاد ہی نہیں آیا. کیوں یاد نہیں آیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جو دماغ پر سوار ہے وہ یاد رہتا ہے، جو دماغ پر سوار نہیں ہے وہ یاد بھی نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں ہمارا ہدف کوئی اور ہوتا ہے، سمجھ لیتے ہیں ہم کہ نہیں ہمارا ہدف جو ہے وہ آخرت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا وہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی نصیحت کی ہے. اور بلکہ ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ناس یغدو، سب لوگ صبح کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، فبائن نفسہ، تو بیچنے لگ جاتے ہیں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بیچنے لگ جاتے ہیں. یہ بیچنے کا شاید آپ نہیں سمجھے تو میں آپ کو بتاؤں. ایک آدمی جو ہے وہ صبح اٹھ کے جا کر جو ہے وہ کسی مکان کے اوپر جو ہے وہ اینٹیں پکڑاتا ہے یا اینٹیں اٹھاتا ہے. شام کو جو پیسے لیتا ہے تو وہ اس نے کس چیز کے لیے ہیں؟ اپنے آپ کو بیچا ہے، اپنی صلاحیت بیچی ہے. تو وہ پیسے تو صلاحیت بیچنے کے ملے ہیں نا، وہ لگی نہیں ہے صلاحیت اس کی. کسی نے دکان پہ لگا لی، کسی نے کوئی ملازمت کرتا ہے وہاں لگا لی، کسی نے کسی اور جگہ لگا لی، تو کہیں نہ کہیں تو جا کر وہ اپنے آپ کو بیچتا ہی ہے نا. تو فرمایا کہ فبائع نفسہ، تو اپنے آپ کو بیچتا ہے پھر. اور شام کو کیا ہوتا ہے؟ فَمُوتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، یا وہ اپنے نفس کو گروی رکھ کر آتا ہے جہنم کے لیے، یا اپنے آپ کو آزاد کر کے واپس آتا ہے. یعنی ڈیلی ایسا ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک کی جو کوشش ہے اس کے نتیجے میں یا پھر اس کا نفس جو ہے وہ جہنم کے لیے گروی رکھا ہے. یعنی بعد میں وصولی ہونی ہے نا، وہ گروی ایسے ہی کہتا ہے نا، چیز گروی رکھ دی ہے بس رکھا ہے. تو یا پھر یہ ہے کہ اگر اس نے واقعی آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو آزاد کرا کے آیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 کے اندر ایک نصیحت کیا ایمان والوں کو. وہ نصیحت بڑی اہم ہے. فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا رخ ہے، یعنی ہر ایک کی ایک سمت ہے جس طرف وہ چلتا جا رہا ہے. وہ مولی ادھر اس نے رخ کیا، یعنی ہر آدمی.
اس کی زندگی کا کچھ نہ کوئی اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ کوئی رخ ہے، اس کی طرف وہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ اصل میں اس کا پس منظر سمجھ لیں، یہ سورہ بقرہ ہے اور دوسرا سپارہ جب شروع ہوتا ہے نا، تو دوسرے سپارے کے فوراً بعد ایک بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتائی ہے۔ امت بناتے ساتھ ہی یہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کو سمجھائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، یہ شہادہ کو کیا ہے؟ یہ قرآن۔ اس شہادے کو جو ہے وہ علی الناس لوگوں تک تم نے پہنچانا ہے، اور وہ یقون الرسول علیکم شہیدہ، رسول بھی یہ شہادہ پہنچائیں گے، پہنچا دیں گے، اس عمل سے گزر جائیں گے۔ تو یہ ہے مقام شہادت۔ وہ میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ عدالت میں جا کر آپ جو شہادت دیتے ہیں، شاہد آپ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس عمل سے گزر جاتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں عمل شہادت، جو وہاں جا کر دیتے ہیں، اور اب آپ شہید ہیں کیونکہ آپ نے شہادت دے دی ہے۔ عام طور پر ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے کہ میں شہید ہوں، لیکن آپ شہید ہیں جب آپ شہادت دے چکے تو یہ بات فرمائی۔ اور اس کے بعد کچھ اور گفتگو ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، مسلمانوں ہر کسی کا ایک رخ ہے جس طرح وہ چل رہا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم سبقت کرو، آگے بڑھو خیرات کی طرف، نیکی بلائی۔ اور وہ میں بتا چکا ہوں کہ یہاں نیکی بلائی ابھی تمہیں امت بنایا ہے، تم نے یہ شہادہ پیش کرنا ہے، یہ قرآن دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب کیا فرمایا؟ آگے فرمایا اینما تکونو، تم اس شہادے کو پیش کرتے ہوئے اینما تکونو، کہیں بھی تم ہوئے۔ اس لیے کہیں کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی تو آپ مسجد آتے ہی ہیں نا، گھر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ شہادہ تو تمام نوع انسانی تک پہنچانا ہے۔ پتہ نہیں کہاں آپ پہنچ گئے اس مقصد کے لیے، اینما تکون، کہیں بھی تم پہنچ گئے، کہیں بھی جو ہے وہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ چلے گئے۔ یاتی بکم اللہ جمیعا، اور جب اللہ تعالی کہ ہاں انعامات تقسیم کرنے کا وقت آیا تو وہ تم سب کو بلا لے گا۔ اصل کے اندر آج بھی ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر مدینے میں ہمیں موت آ جائے تو وہ بہت متبرک موت ہے، مکے میں آ جائے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں، آپ دیکھیں مکے سے ہجرت کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موت سے بھی کوئی بڑا کام تھا جس کے لیے ہجرت کر لی، ورنہ مکہ میں موت آ جاتی۔ پھر مدینہ سے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تو پھر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی نہیں تھا نا۔ ان کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ انہوں نے تو مدینہ بھی چھوڑ دیا، کوئی اور کام زیادہ ضروری ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انہیں یہ پتا ہو کہ یہاں مرنا چاہیے تو وہ چلے جائیں۔ یہ ہمارے تصورات کے بالکل جو ہے وہ برخلاف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم اپنا فرض ادا کرو، اینما تکونو۔ وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی آپ سمجھ لیں کہ محبوب صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بھی رہے، جب تک آپ کا اپنا گھر وغیرہ تیار نہیں ہوا تو اس وقت ان کے ساتھ رہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، وہ قسطنطنیہ میں کیوں دفن ہوئے؟ وہ وہاں جا کر دفن ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے
بیمار ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ میری وفات ہو جائے گی. وہ قتال کے لیے گئے ہوئے تھے, جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے. اچھا, وہاں سے پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری یہ میت جو ہے وہ مدینے جا کے دفن کر دینا, چلو میری بیٹی بیوی ہے, بیٹی ہے, بچے ہیں, وہ بھی دیکھ لیں گے, کوئی اور مدینے والے بھی دیدار کر لیں گے. انہوں نے کہا آگے سے آگے کر کے دفن کرنا. ٹھیک ہے نا. یہ وہ تعلیم تھی جو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی. اور یہ جو ہم عمل کرتے ہیں یہ ہم پتہ نہیں کہاں سے لیتے ہیں, جہاں سے لیتے ہیں وہاں غور کرنا چاہیے. بہرحال یہ بات ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ سمجھو کہ جب انعامات کی تقسیم ہوئی تو دور والا دور ہی رہ جائے. وہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو شادی جب ہوتی تھی تو دولہے کے اوپر سے پیسے پھینکے جاتے تھے. تو جو سمجھدار ہوتے تھے نا بچے, وہ دولہے کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. وہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا. اصل میں اس نے جس نے پیسے پھینکنے, اس نے دولہے کے اوپر سے گھما کے پھینکنے. وہ نظر رکھتے تھے کہ ایک دفعہ تو اس کی مٹھی ادھر آئے گی, پھر ہم ڈائریکشن جو ہے وہ طے کر لیں گے کدھر جاتی ہے. تو دوسروں نے ایسے ہی سوچنا کہ پتہ نہیں ادھر آ جائے گا ادھر آ جائے. تو وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. فرمایا تم یہ فکر نہ کرو کہ تم دور رہ جاؤ گے. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا, کہیں بھی تم ہوئے اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر لے گا, اکٹھے کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. تو یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے, ان سعیکم لشتی, تمہاری سعی جہد کوششیں متضادی ہیں, ہر کسی کا اپنا کوئی ٹارگٹ ہے. اب آگے کیا فرمایا جا رہا ہے, کرنا کیا چاہیے تمہیں بھائی, یہ تو سمجھا دیا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى, دو چیزیں اس آیت میں بتا دی. پہلا کیا ہے, وَأَمَّا مَنْ آتَا, تو جس نے دیا, دیے سے مراد اللہ کے راستے پہ دیا. اللہ کے راستے کے اوپر جو دینا ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو 30ویں سپارے میں ہم نے کافی تفصیل سے پڑھا, ابھی پیچھے سورہ بلد میں بھی آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ. یہ تو دوبارہ پڑھنے تفسیر کی ضرورت نہیں نا, یہ سورہ بلد میں ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن آپ کو یاد آ گیا ہوگا. ایک یہ ہے کہ کسی بیمار, کسی غلام کو آزاد کرنا, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی بھی پریشان حال کی پریشانی دور کرنا. یہ سمجھ لیں انسان اگر انسان ہے نا تو اس میں ایک وصف لازمی ہوگا. اگر وہ بگڑ نہیں گیا تو انسان ہی ہے, تو پھر اس میں انسانی ہمدردی ضرور ہوگی. وہ انسان نہیں ہے جو کسی انسان کو تکلیف میں دیکھے اور خوش ہو. انسان وہ ہے جو کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھے تو اس تکلیف کو اس کا احساس کرے. اگر اس کو دور کر سکتا ہے, مدد کر سکتا ہے کرے, اگر کسی سے کروا سکتا ہے تو کرے. یہ سب چیزیں ہم پڑھ چکے. کسی سے کروا بھی سکتا ہے نا تو کروائے بھی. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشفی شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا, جو کوئی کسی کے لیے اچھی سفارش کرے گا
تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور بھی احادیث کے اندر اس کام کا بڑا مقام ہے کہ کسی پریشان حال کو پریشانی سے نکالنا۔ اچھا یہ ایک ہے، آپ سمجھ لیں کہ ایک رخ ہے دینے کا، اور دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا بھی ہے انسانی ہمدردی کا ہی، لیکن سورہ صف کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا ہم تمہیں بتائیں ایک تجارت کے بارے میں، تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی ورنہ نہیں بچتے۔ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ و رسول، تم ایمان لاؤ، جب کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو پھر ایمان والے تو ہیں، اعتبار کرو اللہ کا اور اس کے رسول کا، مانو اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ تؤمنون باللہ و رسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی لگاؤ۔ وہاں تو صرف مال سے کام چل گیا، یہاں جان کا بھی کہا، جان بھی لگاؤ اس راستے کے اوپر جاؤ۔ یہ جہاد کس لیے ہوتے تھے؟ قتال کس لیے ہوئے؟ اب ہوتے نہیں ہیں نا۔ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ چیزیں میں کافی سمجھا چکا ہوں آپ کو۔ ایک ہے ابتدا، اللہ اکبر، یہاں تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن میں اس زمانے میں اگر ہوں، یا اس زمانے میں آپ چلے جائیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے یا نہیں لے آئے، اب کوئی آدمی وہاں خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تو اسے ایک منہ کی بات ہے، اس لیے کہ کوئی کہے گا کہ اللہ کے سوا تم کہتے ہو کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ 360 کیا ہے؟ یہ تو معبود ہیں، اور سارا مکہ اس کا گواہ ہے۔ یہ ایک آدمی کا دعویٰ ہے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، سن 9 کا حج بھی گزر گیا، اور اس کے بعد سن 8 کے مکہ فتح میں بت اٹھا کے پھینک دیے گئے، اور سن 9 کے حج کے بعد بتوں کو ماننے والے بھی نکال دیے گئے، تو سن 10 میں جو اللہ اکبر تھا وہ کون سا تھا؟ اب لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب تھا؟ اب اسی حرم میں جب کوئی آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ سارا حرم اس کا گواہ ہے، سارا مکہ اس کا گواہ ہے، اس لیے کہ نہ تو وہ الہ موجود ہے، نہ ان الہوں کو کوئی ماننے والا موجود ہے۔ اور عام لوگوں کو اس بات کا شاید پتہ نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تب کیا ہے جب اللہ کی یہ شان جو ہے نا چوٹی تک پہنچی ہے، اللہ اکبر، یہ صرف زبان کی بات نہیں رہی، یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بلڈنگ جو ہے بنیاد سے لے کر چھت تک پہنچ گئی ہے، تعمیر ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نظام کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی نمازیں پڑھنی تھی، داڑیاں رکھنی تھی، روزے رکھنے تھے، تو وہ ویسے بھی رکھے جا سکتے تھے، خدمت خلق کے کام بھی ہو سکتے تھے۔ یہ بات سمجھ لیں، اور باتوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں جو عام طور پر ہم نہیں سمجھتے، اللہ کی کبریائی یا اللہ کا دین یا ایسا نظام جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اوپر جب وہ مشتمل ہو،
وہ بھی اصل کے اندر انسانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اپنے شہر سے غریبوں کو مکانے کی نہیں مکا سکتے. آپ دیکھیں کتنے کتنے لوگوں نے کام کیا دنیا میں. عیدی نے کتنا کام کیا اور کتنے لوگوں نے کیا. کیا مسائل ختم ہو گئے؟ نہیں ختم ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ظالمانہ نظام موجود ہے. میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنے محلے کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کر لیں جی یہاں ہم نے ہر بھوکے تک کھانا پہنچانا ہے. آپ نے اپنے وسائل جمع کر لیے اور آپ نے حساب لگایا کہ یہاں 200 بھوکا ہے تو 200 کو آپ نے کھانا یا مکان کا کرایہ جو بھی سمجھے دے رہے ہیں. آپ کے وسائل لگ گئے. 2 مہینے گزرے آپ ہر مہینے ان کو دینے لگ گئے. اب آپ خوش ہیں کہ جی ہمارے شہر کے تو مسائل حل ہو گئے غربت کے. اگلے مہینے پتہ چلا کہ بجلی کی قیمتیں مہنگی ہو گئی, پٹرول مہنگا ہو گیا, گندم مہنگی ہو گئی. اب جب آپ دینے گئے اپنے اس محلے میں تو آپ کے پاس تو کتنے کے پیسے تھے؟ 200 کے. 200 کا خرچہ تھا نا, تو وہاں 400 بندہ بن گیا, وہاں 200 اور تیار ہو گیا. تو یہ نوٹ کریں ظالمانہ جو نظام ہوتا ہے نا وہ ایسے آدمیوں سے خوش ہوتا ہے جو اس طرح خدمت خلق کے کام کریں تاکہ کچھ لوگوں کو دیں وہ اور جو ہے وہ کچھ کو اس کے کھاتے میں ڈال دیں. بس لگے رہو اسی کام کے. صرف ایک موقع ہے, حالانکہ مکہ میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خدمت خلق کا کام کیا ہے, مسائل نہیں ختم ہوئے. جب آپ کی جد و جہد اس جہاد کے نتیجے میں وہ نظام قائم ہوا ہے نا تو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا ہے تو صورتحال یہ رہ گئی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگوں کو ان کی ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ ایک نظام پوری کر رہا ہے, اور اس نظام کو پتہ ہے کہ ہم نے کسی چیز کی قیمت بڑھانی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا وہ یہ سب چیزوں کو سامنے رکھے گا کہ میں نے ان کو روٹی بھی دینی ہے, ان کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے, بیماروں کو علاج بھی دینا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ نظام جو ہے نا ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم, قوم کا سردار, قوم کا حکمران, قوم کا خادم ہوتا ہے, خدمت کرنے کے لیے ہوتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی مر گیا تو وہ بھی میری ذمہ داری. اور کتنے واقعات ہیں ایسے. تو اصل میں یہ نہ سمجھا کریں یہ جب اگر اس نظام کے بغیر لوگوں کے مسائل نہیں حل ہو سکتے. جتنا مرضی آپ جو ہے نا وہ ویلفیئر ورکر بن جائیں نہیں حل ہو سکتے. تو یہ 2 سمتیں ہیں جہاں آپ نے جو ہے وہ لگانا ہے. مجھے وہ واقعہ ہے کہ یاد آ گیا. یہ پچھلا جمعہ جو گزرا ہے نا یہ میں نے ایک ویسے زیادہ تو پھر میں خود ہی جمعہ پڑھاتا ہوں تو پھر اپنا ہی خطبہ دیتا ہوں, لیکن کبھی کبھی پھر کسی دوسری جگہ بھی پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. ویسے میں نے اپنے بچپن میں یہ سنا ہوا ہے. ایک جگہ میں نے جمعہ پڑھا تو وہاں امام صاحب یا خطیب صاحب جو تھے انہوں نے خطبہ دیا اور اس میں جو الفاظ پڑھے وہ آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے سنے ہوں گے. اصل میں وہ خطبے کے ٹائم اکثر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, ویسے کوئی جاگتا ہو تو سنے ہوں گے. السلطان ذل اللہ الارض, خاص طور پر ہمارے پرانے تو جو خطبہ ہوا کرتے تھے نا وہ ضرور یہ پڑھا کرتے تھے, غلط نہیں ہے. السلطان ذل اللہ الارض, سلطان کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ, خلیفہ, حکمران. ذل اللہ الارض, زمین کے اوپر اللہ کا سایہ ہوتا ہے.
یہ اس کا مطلب ہے. بات غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کا نظام چلانا ہے نا. تو وہ اللہ پاک کی ساری کائنات میں اللہ کا حکم اللہ براہ راست چلا رہا ہے. یہاں ایک انسان اللہ کا حکم چلا رہا ہے. وہ میرا دل چاہا کہ میں ان سے پوچھوں کہ السلطان و ذل اللہ الارض، یہ سلطان ہم شہباز شریف کو مانیں، زرداری کو مانیں، عمران خان کو مانیں، یا کس کو مانیں؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ ان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ دیا. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ سلطان جو ہے وہ اللہ کا سایہ ہے. سلطان ہے کہاں؟ تم تو دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہو. بھئی سایہ ہی نہیں ہے تو پھر تسی کتنے بیٹھے ہو؟ جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ سایہ ہی نہیں ہے تو پھر سایہ لانے کی کوشش کی جائے گی نا. تو یہ سایہ کس نے کیا؟ جہاد کے ذریعے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا. تو ہم تو سایہ کے بغیر ہی بیٹھے ہیں. وہ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ ایک خطبے کے اندر آپ اس طرح کے بھی الفاظ سنتے ہوں گے، اللہم اغفر للعباس و والدہ. 2 دفعہ عام طور پر جو پڑھتے ہیں پھر وہ خطبے پڑھتے ہیں تو اس میں 2 دفعہ پڑھیں گے. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہے. میں بھی ایسے ہی پہلے سمجھتا تھا، بچپن میں ایسے ہی سمجھتا تھا کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لیکن ایک بات میرے ذہن میں آتی تھی کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتا. اس کے سامنے تو اس نے یا زبانی یاد کیا ہوا یا سامنے لکھا ہوا وہاں سے پڑھ رہا ہے نا. تو وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرت عباس کی مغفرت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوتا. ورنہ حضرت عباس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں گے. سب کو چھوڑ کر اللہم اغفر للعباس و والدہ، اے اللہ مغفرت کر دے عباس کی اور اس کے والد کی. یہ عباس وہ تھا جو عباسی سلطنت کا بانی تھا. عباسی خلافت چلی تھی نا، پہلے اموی خلافت تھی، پھر عباسی آئی، پھر عثمانی آئی. تو ظاہر ہے ان کے دور میں جو ہے وہ پھر خطبے کے اندر ان کے باپ کا نام لیتا ہوگا، ملک کا بانی کا نام لیتے ہوں گے علماء لوگ. بھئی آج بھی سعودی عرب کے اندر اگر وہ کہہ دیں اللہم اغفر اللہم اغفر کیا نام ہے اس کا، جو بھی اس کا نام لے دے تو کیا مطلب یہ ہے کہ محمد بن سلیمان اس کا نام لے دے تو کیا ہے؟ تو وہ لیتے تھے اس کا نام. اور ہمارے لوگوں کے پاس لکھے لکھائے خطبے آ گئے، وہ پیچھے مر کھپ گئے، ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئیں. اب بھی اس کی جگہ تو اگر اپنے باپ کا نام بندہ لے دے کہ چلو ٹھیک ہے اس کی مغفرت کر دے. تو یہ اصل کے اندر سمجھ لیں کہ یہ وہ دین سے دوری لا تعلقی پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں اب تک چل رہی ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ ہم پڑھ رہے تھے وَأَمَّا مَنْ آتَا، کیوں نہیں جس نے بھی دیا، خواہ وہ اس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دیا، اللہ کے دین کی کبریائی کے لیے دیا، یا اس نے جو ہے وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کیا، انسانوں کی پریشانیاں دور کرنے میں خرچ کیا. تو یہ پہلا وصف ہے اس کا. وَأَمَّا مَنْ آتَا، دوسرا کیا ہے؟ وَاتَّقَى، اور اس نے تقوی اختیار کیا. یعنی انفاق فی سبیل اللہ انسانوں کو بھی اور اللہ کے دین کے لیے بھی کرنے کے بعد کیا ہے؟ تقوی اختیار کیا. وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کیا. تو یہ تقوی جو ہے یہ سمجھ لیں اس کے حوالے سے بھی کہ یہ تقوی
دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کا تقویٰ دیکھوں آپ میرا دیکھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا. تقویٰ اندر ہوتا ہے، لیکن آج کل یہ باہر ہوتا ہے، کیونکہ اندر ہوتا نہیں، اندر داخل نہیں ہوتا، تو پھر وہ اوپر لپیٹنا پڑتا ہے. وہ پھر پگڑیوں کی صورت کے اندر، یا آپ سمجھ لیں کہ کوئی لباس، کوئی پرفیوم، کوئی کنگھی مار دے رہا ہو ہر ویلے، ٹھیک ہے. اس طرح سے جو ہے نا وہ دوسرے کے اوپر پریشر کہ بڑے اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ باہر سے تقوی کا جو ہے وہ سارا مظاہرہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ ماشاء اللہ جس کے پاس ہو اس کو تو اب علیحدہ بات ہے، لیکن مجموعی طور پر آج کل اسی طرح کے تقوی چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر ہوتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی جب جا رہا تھا بڑا مسکینوں کی طرح، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بیمار ہے؟ اس نے کہا نہیں جی تقوی کی وجہ سے. تو آپ نے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، مارا اس کی کمر میں، اس کو کہا سیدھا ہو کے چل. یہ کوئی تقوی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو تقوی ایسا نہیں ہوتا. بہرحال وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو پھر کسی وقت سنا دوں گا. مختصر یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بھائی تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ جس طرح جنگل میں سے جو ہے وہ آدمی پوری احتیاط سے گزرتا ہے نا، اس طرح اپنی پوری زندگی محتاط گزارو. زبان سے الفاظ نکالو تو ذہن یہ ہو کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے. آنکھوں سے دیکھو، دماغ سے سوچو، قدم چل کر جائیں، ہاتھوں سے کوئی عمل ہو، تو یہ بات تمہارے پیش نظر ہو کہ ہر چیز کا حساب دینا ہے. مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی اللہ کا تقاضا جو ہے وہ رہ نہ جائے. تو یہ ہے جی تقوی. 2 چیزیں، ایک ہے انفاق، دوسرا ہے تقوی، اور تیسرا فرمایا وصدق بالحسنی، اور بلائی کی تصدیق کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوا، حق کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ عام طور پر جو ہے نا وہ ہم جب کوئی غیر ہوتا ہے نا تو اس وقت ہم کہتے ہیں جی میں تو سچی بات ہی کرتا ہوں، میں تو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اور جس وقت کوئی اپنا برادری کا عزیز رشتہ دار ہو تو اس وقت پھر ہمیں جو ہے نا وہ یہ یاد نہیں رہتا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو پوری قوت کے ساتھ عدل اور انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. اور بڑی عظیم آیت ہے. فرمایا کہ سچ کی گواہی دو، سچ کے ساتھ کھڑے ہو، خواہ تم سچ کی گواہی دینے سے تمہارے والدین کو نقصان ہوتا ہو یا تمہارے کسی اور قبیلے والوں کو جو وہ نقصان ہوتا ہو. کوئی غریب ہے اس کی غربت کے اوپر ترس کھاؤ نہ کھاؤ، حق بات کرو. اور کوئی امیر ہے تو اس کی امارت سے بغض نہ رکھو یا امارت کی وجہ سے دب نہ جاؤ، حق بات کرو. اس کی دولت کی وجہ سے دب نہ جاؤ، حق بات کرو، حق کے ساتھ کھڑے ہو. اور سب سے بڑا حق تو وہی ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، ذالک بان اللہ هو الحق. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو جو حق پر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو، بلائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو یہ 3 وصف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے سب لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا اپنا ہدف مقرر کیا ہوا ہے. تم ایسے کرو. کیسے کرو؟ کہ اللہ کے بندوں کے لیے بھی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی انفاق کرو، تقوی کی زندگی گزارو، اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، سچائی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، سچ کے ساتھ زندگی گزارو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو ہم ان قریب آسانیوں کی طرف لے جائیں گے، اور سب سے بڑی آسانی کیا ہے؟ جنت الفردوس، وہاں پہنچا دیں گے ہم۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرا کیا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اب دیکھیں عطا کے مقابلے میں بخل ہے، جیب پہ ہاتھ رکھ لیا، اللہ کے راستے پہ بھی نہیں دیا اور کسی غریب یتیم کو بھی نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، دوسرا کیا ہے؟ اس میں تقوی کے مقابلے میں آ رہا ہے نا، وہاں دوسری چیز تقوی ہے، یہاں وَاسْتَغْنَىٰ، اس نے تقوی تو ہے اللہ کا ڈر، تو اس نے ہر فکر اتار دی ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، کم تولتا ہے تو تول لے جاتا ہے، رشوت کھاتا ہے تو کھائے جاتا ہے، کسی سے جھوٹ بولتا ہے تو بول لے جاتا ہے، سود میں ملوث ہے تو مسلسل ملوث ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ بے پرواہ، لاپرواہ کوئی نہیں تقوی کے مقابلے میں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اور وہاں یہ تھی کہ صدق بالحسنی، اور یہاں یہ ہے کہ کذب بالحسنی، اس نے بلائی کو جھوٹ سمجھا، یہ حق کو اس نے سہارا نہیں دیا، یہ طاغوت کے ساتھ کھڑا ہوا۔ یہ عدل و انصاف قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر ہے، یہودیوں کی بیماری کا ذکر ہے کہ انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا، اور وہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بھی جو عدل اور انصاف کی بات کرتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اب یہ پھر یہ ہے کہ حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، یہ باطل کے ساتھ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جس میں یہ تین چیزیں ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اسے عن قریب تنگیوں میں لے جائیں گے۔ ایک ایک صفت کا تو موازنہ کر لیں، جو آدمی دے رہا ہے اللہ کہتا ہے ہم اسے آسانیوں میں لے جائیں گے، اور جو روک رہا ہے اس کو کیا کہتا ہے؟ تنگیوں میں لے جائیں گے۔ چلیں آگے فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، کچھ کام نہیں آئے گا اس کے وہ اس کا مال جو اس نے اللہ کے راستے پہ بھی خرچ نہیں کیا اور جو ہے نا وہ کسی غریب کو بھی نہیں دیا، کچھ کام نہیں آئے گا جب یہ پھینکا جائے گا جہنم میں۔ اب آگے اللہ نے فرمایا، ذرا دھیان کریں، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، لوگوں ہمارے اوپر تو ہے ہدایت دے دینا، بتا دینا کہ یہ راستہ آسانیوں کا ہے اور یہ ہے تنگی کا راستہ، باقی اختیار تو تم نے کرنا ہے خود ہی۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، باقی ہمارے پاس آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے، ہمارے پاس جنت بھی ہے، ہمارے پاس جہنم بھی ہے۔ اب تم کو کیا پسند ہے یہ تم فیصلہ کر لو، تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ آسانیوں کا راستہ ہے اور یہ تنگیوں کا راستہ ہے، اب تم خود اختیار کر لو کون سا کرنا ہے جو تمہیں پسند ہے۔ آگے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور ہم تم کو آگاہ کر رہے ہیں اس بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اور جس میں داخل ہوگا بس وہی جو بدبخت ہے، جس کے نصیب اچھے ہیں وہ نہیں آئے گا وہاں، وہ بچ جائے گا، اور جو بد نصیب ہے وہی اس کے اندر جو وہ داخل ہوگا۔ یہ سورہ معارج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کلیجوں تک پہنچ جائے گی جہنم کی آگ، تدعو من ادبر وتولی، اور بلاتی ہے جس نے بھی ہدایت سے منہ موڑی اور جس نے بھی بے پرواہی برتی، اس کو جو ہے وہ آوازیں دیتی ہے۔ تو فرمایا
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے بچ جائے گا جو اتقا، بہت زیادہ تقوی والا. یہ اتقا بہت زیادہ تقوی والا. یہ بس ایک بات سمجھ لیں، باقی پھر زیادہ تفصیل نہیں کریں گے. مفسرین زیادہ تر کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو آسانیوں کی طرف لے جانے والی ہیں نا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ہے وہ باقی امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے زیادہ تھی. پہلی چیز کیا ہے؟ آتا، اللہ کے رستے پہ انسانوں کی بھلائی کے لیے دینا. ویسے تو بہت سارے موقع ہیں، لیکن دو بڑے جلیل القدر صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، خرید کر آزاد کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ کوئی اصل میں وہ جو مشرک جن کی غلامی میں تھے ان کو پتا تھا کہ ہم جتنے پیسے مرضی مانگ لیں انہوں نے دینے ہی ہیں چھڑانے کے لیے. تو انہوں نے پیسے بہت مانگے. تو ابو قحافہ ان کے والد کہنے لگے پیسے ویکھ تے بندہ ویکھ، یعنی اتنے پیسے، یہ اتنے پیسوں کا ہے، دیے اور آزاد کر دیے. دونوں کو آزاد کر دیا. دونوں جو ہے وہ بڑا مقام ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو حدیثیں بھی کافی ساری مروی ہیں. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے کتنے موقع ہیں. ایسا بھی ہے کہ گھر کا سارا مال لے کر آ رہے ہیں. یہ ہے دینے کی کیفیت، ٹھیک ہے نا. تو اور اگلی واتقا، تقوی والی جو بات ہے وہ تو بس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں. خلیفہ بنے تو دوسرے دن جو ہے نا وہ اپنا کاروبار کپڑے کا تھا پیچھے مکہ میں. اب خیر وہ بہت تھوڑا ہو گیا تھا، محدود ہی ہو گیا تھا، لیکن وہ بھی تھوڑا جو کپڑے باندھ کے کندھے پہ رکھے کہتے ہیں کوئی جگہ ہوگی ان کی جہاں مارکیٹ سمجھ لیں آج کے دور کے سامنے، وہاں بیچنے جا رہا ہوں، وہاں رکھ کے بیٹھ جاؤں گا، بیچوں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اب آپ خلیفہ ہیں، یہ ملک کس نے چلانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تحریک تھی چل رہی تھی، اب تو ایک ملک ہے، دائیں بائیں کیسر و کسرا کی سب بڑی بڑی سلطنتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو بڑی مشکل سے صحابہ نے راضی کیا. تو کہا کہ میں اتنا خرچہ لوں گا جتنا ایک کم سے کم کمانے والا جو ہے نا کماتا ہے. یعنی مزدور فرض مال آپ سمجھ لیں کہ 2 درم طے ہو گئے کہ یہ 2 درم ڈیلی آپ کو مل جایا کریں گے. تو وہ بیت المال سے آ جاتے، کھانا کھاتے. اچھا کوئی 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، ان کی بیوی جو ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ ابو بکر نے بہت اچھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھا وقت دیکھا ہے، تو ان کو کوئی اچھا کھانا ہی کھلا دیں. تو انہوں نے ڈیلی جو ہے نا وہ تھوڑی بچت کرنی شروع کر دی. تھوڑی سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمارے 1 روپے میں 100 پیسہ ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات آپ جو چیز 100 پیسے میں تیار کرتے ہیں وہ 95 پیسے میں بھی ہو سکتی ہے. تھوڑی اور کم کر لو، روزانہ دو نوالے کم کر لو. تو اس طرح انہوں نے روزانہ کے تھوڑی بچت شروع کر دی. مہینے 1.5 مہینے کے بعد وہ اتنے ہو گئے کہ اس سے کوئی سویٹ ڈش تیار کر لی. جب وہ سویٹ ڈش ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں جو لیتا ہوں اس میں تو یہ نہیں بنتی تھی، یعنی جو میں بیت المال سے لیتا ہوں میری تنخواہ دیہڑی اس سے یہ نہیں بن سکتی تھی. تو جب ان کی زوجہ نے بتایا کہ
یہ اس طرح میں نے بچت کی. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ لیتے رہے ہیں, ہمارا گزارا تو 95 پیسے میں ہو رہا ہے دوسرے لفظوں میں, تو ہم کیوں 100 پیسہ لیتے ہیں, پورا روپیہ کیوں لیتے ہیں؟ تو بیت المال کے خزانچی کو پیغام بھیج دیا. یہ ہے تقویٰ کہ نہیں نہیں, ہمارا گزارا جو ہے وہ اتنے پیسوں میں ہوتا ہے, آئندہ اس سے زیادہ پیسہ نہیں بھیجنا. اور پھر اگلی تیسری بات کیا ہے؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت پیش کی ہے نا, اس نے ضرور کوئی نہ کوئی پس و پیش کیا, کوئی ٹائم لیا, سوچوں گا سمجھوں گا. ایک ابو بکر صدیق ہے کہ جب میں نے اس کے سامنے دعوت پیش کی تو اس نے فوراً قبول کی, اور فوراً قبول کرنے کے بعد کیا کہا, اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں کہ میرا کام کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے کہ میرا کام کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام وہی ہے جو میرا ہے, یعنی یہ ہے ساتھ کھڑے ہونا, حق کے ساتھ کھڑے ہونا. یہ ہے نتیجہ کہ اس مقام کے اوپر فائز ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سیمپل کے طور پر جو وہ دکھایا ہے کہ جو یہ اتقا انسان, اتنے بڑے تقوی والا, اس کو دیکھو, یہ پھر سب سے بڑی آسانی تو یہ پائے گا. تو فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا, وہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے, میرا تزکیہ ہو جائے. یعنی یہ پیچھے ہم نے پڑھا نا پچھلی صورت میں کہ قد افلح من تزکا, تو یہاں بتایا کہ یہ جو مال خرچ کرتا ہے نیت کیا ہوتی ہے, میرا تزکیہ ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ, اور وہ جب کسی کے اوپر کسی کی کوئی مدد کرتے ہیں, یا ایسا انسان جب کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ کسی کا احسان نہیں چکاتا. مثال کے طور پر آج آپ نے میرے کسی کام آ گئے تو کل میں آپ کے کام آ گیا, ایسا نہیں ہے. یعنی وہ کسی کا احسان نہیں چکا رہا. انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان نہیں تھا جو چکایا آزاد کر کے, یا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی آسان نہیں تھا. یہ تو میں نے 2 مثالیں دے دی کہ صحابہ کے آپ کو نام پتہ, اور بھی کسی کو دیا. تو یہ نہیں تھا کہ یہ مجھے ووٹ دے گا, یہ چلو مجھے کل کو سلام کرے گا, یہ نہیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, بس وہ اس بلند و برتر اپنے رب کی رضا کے لیے یہ سارا کچھ جو وہ کر رہا ہے. جو بھی اس نے کیا ہے, خواہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کیا یا انسانی ہمدردی میں خرچ کیا ہے, وہ اس کی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے. تو فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے. اور یہ یردا دونوں کے لیے ہی, اللہ اس سے راضی ہو جائے گا, اور وہ جو اللہ تو راضی ہو گیا, اب اللہ اس کو راضی کر دے گا, بہت جلد وہ راضی ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے جی اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.